ایک آستانہ میں دسو جتھے تربیت کا دا انتظام ہوئے دعوت اسلامی کے علاوہ کوئی ایک بڑے سے بڑا آستانہ مجھے بتائیں جہاں تربیت کا، جہاں جو بندہ نماز کے مسائل سے واقف نہیں اسے نماز کے مسائل سکھائے جاتے ہوں۔ کوئی ایک بڑے سے بڑا آستانہ بتائیں۔ 20 سال ہو گئے مرید ہوئے، 15 سال پہلے آپ مرید ہوئے تھے، 10 سال پہلے، 5 سال پہلے مرید ہوئے تھے، 10 سالوں کے اندر آپ کو نماز بھی ٹھیک نہیں کروائی، وضو کے طریقے کا بھی پتہ نہیں چلا، جیسے آپ تھے بدھو کے بدھو 10 سال مرید ہونے کے بعد بھی ویسے ہی رہے۔ تو میں تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے ہاتھ جان چھڑائیں ایسے پیروں سے۔ اگر 10 سالوں دے اندر تو آڑے چہرے تے پیر داڑھی بھی نہیں لیا سکیا، آپ کو سنت کی اہمیت، سنت تو کیا فرض کی اہمیت بھی نہیں بتا سکا، جان چھڑا لے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ مشن ہی نہیں، جتنے پیرانے عظام آتے ہیں، میں پھر کہہ رہے ہیں محسوس نہ کرے ہو، شیڈول کی ہوندہ ہے جی، روٹین کی ہے، پیر صاحب تشریف لائیں گے، سالانہ دورہ ہوگا، ماہانہ دورہ ہوگا، اور دورے میں کیا ہوگا؟ مرید کی کوئی گارہ کی تربیت ہوگی، کوئی سکھایا جائے گا، مرید کے بچوں کی تربیت کچھ بھی نہیں۔ وہ سالانہ دورے میں 2-4 مشٹنڈے پہلے آئیں گے، وہ بتائیں گے پیر صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، استقبال کرو، ہار پاؤ، انج کھلونا ہے، انج ادب کرنا ہے، بس پیر کے ادب اداب ہوں گے۔ اس کے بعد بتایا جائے گا چینی دی پلیٹ رکھو، وہ دے 5000 روپیہ رکھو، یہی ہوتا ہے نا۔ پیر صاحب آئیں گے، دعا کریں گے، 5000 کا نوٹ پیر صاحب کی جیب میں، چینی اپنے ڈبے چ پاؤ، تہاڈی مرضی، جتھے مرضی کسے ونڈو نہ ونڈو، کھانی کھاؤ نہیں کھانی، یہ بتایا جاتا بس۔ دانیاں دی بوری کیویں بھر کے دینی، کتھے رکھنی تے گڈی چ کیویں پہنچانی، دانے دا، یعنی یہ ہمارے سالانہ دورے میں یہی ہوتا ہے۔ یہ کوئی تربیت کا دورہ نہیں ہوتا، یہ لنگر اکٹھا کرنے کے لیے، اور پھر وہ عرس کی محفل جس کے نام پہ لنگر اکٹھا کیا جاتا ہے، وہاں مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کوئی نماز کی طرف آپ کی توجہ دلوائی جاتی ہے؟ کوئی رغبت کہ آپ نہیں پڑھتے تو اتنے گناہ گار ہیں، جو روزہ نہیں رکھتا جناب اس کو یہ سزا ہوگی۔ اگر آپ کو وضو کے فرائض بھی نہیں پتا، غسل کے فرائض بھی نہیں پتا، آپ کو وہ جو فرائض سیکھنے چاہیے ان کی معلومات بھی نہیں، تو کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، یہ بتایا جاتا نہیں۔ عرس کی محفل کے اندر بھی پیر کے فضائل ہیں، عرس کی محفل میں بھی کہیں دور دور تک تربیت گاہ کا۔ میں جمعے کے دن ایک بڑا سوچ سمجھ کے یہ گزارش کر رہا تھا کہ جنہیں پیران دے مرید نے خدا دا نا جے اج دے دور دے، علامہ صاحب جو فرماتے بالکل ٹھیک فرما رہے تھے، انی احب صالحین، کتے آکھیا میں اللہ دے ولی نال پیار کرنا، ولی نال پیار کرے تے کتا بخشیا جاوے تے بندے نو بھی بخشیا جانا چاہیے نا۔ لیکن میں کہتا ہوں اس سے پہلے یہ بتائیں کہ ولی ہوتا کون ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اور آج کے دور کے 100 بندے جو ولایت کے بڑے بڑے دعوے دار ہیں ان کو اکٹھا کریں، کوئی ایک مجھے ڈھونڈ کے نکال دینا، خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پینے کے لیے میں تیار ہوں۔ شیخ کامل مولانا الیاس قادری صاحب جیسی ہستیاں دنیا میں ہیں جو بے لوث دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہاں آپ کو تربیت کا رنگ بھی نظر آئے گا، وہاں آپ کو تربیت گاہ بھی نظر آئے گی۔ میں کہتا ہوں 3 دن ان کے ساتھ رہنے والے، صرف 3 دن ہم نے دیکھا ہے، چور تھے، ڈاکو تھے، لچے تھے، لفنگے تھے، کسی کا غصب کر کے کھاتے تھے۔ 3 دنوں کے اندر ہی اللہ کے فضل سے چہرے پہ داڑھی رکھنے کی نیت بھی ہو گئی، سر پہ امامہ بھی سج گیا، نماز کے پابند بھی بن گئے۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کا سسٹم شروع کیا، اس قافلے کے اندر لوگوں کو نماز کے مسائل بھی سکھائے، بتایا، وضو، غسل، کفن، دفن، صرف بتایا نہیں۔ 2 4 مہینے کے اندر ہم نے دیکھا مبلغ بن گئے اللہ کے فضل سے لوگوں کی۔ یہ تھا رنگ پیری مریدی کا۔ پڑھ لے آپ پیر جماعت علی کی ہسٹری کو پڑھیں، غوث اعظم کی ہسٹری کو پڑھیں، ایک ایک خطاب کے اندر آنے والے توبہ کر کے جاتے تھے گناہوں سے کہ آئندہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں کریں۔ ہمارے بس ایک رسم ہے جو چلی ہوئی ہے، محسوس نہ کیجئے گا، لیکن تھوڑا تھوڑا نا اس طرف بھی آئیں۔